جب اذان ہوتی ہے تو ہمیں کیا سنائی دیتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا نام۔ کبھی آپ نے اذان کے الفاظوں پر غور کیا ہے کہ ان میں کون سا راز پوشیدہ ہے؟ کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری عمر میں ایک بار بھی اذان کیوں نہیں دی، اور اذان کے وقت کتے کیوں عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں؟ یہ ویڈیو آپ کے لیے اہم ہونے والی ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم اذان کے وہ راز جانیں گے جنہیں جان کر آپ حیران رہ جاؤ گے۔ آپ نے بھی یہ مشاہدہ کیا ہوگا کہ جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی ہے تو اکثر اوقات کتے اذان کے ساتھ رونے جیسی آوازیں نکالتے ہیں اور آسمان کی جانب منہ کر کے روتے ہیں۔ بعض اوقات کتے فجر کے علاوہ باقی اذانوں کے ساتھ بھی ایسی ہی آوازیں نکالتے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ سوال پوچھتے بھی ہیں کہ کتے ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اذان کی پکار ہم دن میں 5 وقت سنتے ہیں، اور ہر نماز سے پہلے اذان کے ذریعے نماز کے لیے بلایا جاتا ہے۔ یہ اسلامی احکام میں سے ایک حکم ہے۔ اذان کی کیا اہمیت ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، اور اس کا حیران کن معجزہ کیا ہے جو اللہ کی بڑائی اور عظمت کی واضح دلیل ہے؟ پہلے اس کے بارے میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے ان چیزوں کا، یعنی فضائل و برکات کا، جو اذان اور صف اول میں ہے، اور لوگ ان کو حاصل نہ کر سکیں اور قرعہ اندازی کی ضرورت پیش آئے، تو یہ اس کے لیے بھی تیار ہو جائیں۔ قرعہ ارض پر کوئی وقت ایسا نہیں جب فضا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمات بلند نہ ہو رہے ہوں۔ 1 2 یا 10 مقامات سے نہیں، ہزاروں لاکھوں مقامات سے۔ غور کیجئے اور سوچئے ایسا کب سے ہو رہا ہے، یعنی کتنی ہی صدیوں سے ہر وقت فضاؤں میں، ہر لمحہ زمین کے کسی نہ کسی حصے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام گونج رہا ہے۔ اب دوبارہ آنکھیں بند کر کے سوچیں، قیامت تک ایسا ہوتا رہے گا؟ جو مسجدیں قائم ہیں وہ تو قائم ہیں، کتنی نئی مسجدیں تعمیر ہو رہی ہیں۔ جہاں بھی کسی اسکول میں، کسی بازار میں، کسی گھر میں، کسی جنگل میں، کسی دفتر میں 2 یا 4 یا 15 مسلمان مل کر نماز پڑھتے ہیں، اقامت ضرور کہتے ہیں، اور ہر اقامت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر گواہی دی جاتی ہے۔ کیا خبر قیامت تک کتنا وقت باقی ہے، کتنے لمحے، کتنے سال، کتنی صدیاں ایسا ہی ہوتا رہے گا؟ سوچئے اس لمحے قرعہ ارض پر کتنے انسانوں نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا ہوگا؟ جمعے کے دن پر امام خطبے میں قرآن کی آیت پڑھتا ہے، جیسے ہی اس کے ہونٹوں سے یہ آیت طلوع ہوتی ہے، حاضرین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا شروع کر دیتے ہیں۔ تصور کیجئے کتنے کروڑ انسان ہر جمعے کے دن ایسا کرتے ہوں گے۔ 1400 سالوں سے ایسا کرتے آئے ہیں اور ایسا کرتے رہیں گے۔ کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال آتا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری زندگی میں اذان کیوں نہیں دی؟ اس کے پیچھے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو آپ کا مطیع بنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ آپ کے حکم سے جھاڑیاں آپ کے قدموں میں آ کر سجدہ کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں اذان اس لیے نہیں دی۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں اذان دے دیتے تو اللہ کے حکم سے تمام حجر و شجر اور کائنات کی باقی مخلوقات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز پر لبیک کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں خود اذان نہیں دی، بلکہ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان دینے کی ڈیوٹی سونپی۔ اب کئی لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ کتے اذان کے ساتھ کیوں روتے ہیں؟
تو یاد رہے کہ روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ رات کے اوقات میں اکثر شیاطین اور شیطانی جنات وغیرہ اس کائنات میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں، اور ان کا یہ گھومنا رات کو ہی ہوتا ہے، اور جیسے ہی مؤذن فجر کی اذان کے لیے اللہ اکبر کی آواز بلند کرتا ہے تو یہ شیاطین اس آواز کو سنتے ہی بھاگنے لگتے ہیں۔ جب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو کتے ان کو دیکھتے ہیں اور ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں جیسے کہ رو رہے ہوں، اور شیطان کے یوں بھاگنے کا ذکر ایک حدیث میں یوں آیا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کی آواز سن کر شیطان بھاگتا ہے۔ یاد رہے کہ انسانی نظر سے اللہ نے بہت سی باتوں کو پوشیدہ رکھا ہے، لیکن بعض جانوروں میں یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا عذاب قبر کی بات کی جائے تو اس کے بارے میں بھی روایت ہے کہ مردے کی چیخ و پکار کی آواز کو انسان کے علاوہ باقی مخلوقات بھی سنتی ہیں، اور کتا بھی انہی جانوروں میں سے ہے جو کہ جنات کو اور شیاطین کو دیکھتا ہے، اسی لیے یہ ان کو دیکھ کر ایسی آوازیں نکالتے ہیں۔ علامہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص یوں کہے کہ شیطان اذان کی آواز سن کر کیوں بھاگ جاتا ہے اور نماز میں شیطان ہمارے ساتھ کیوں ہوتا ہے، حالانکہ نماز میں قرآن پاک کی تلاوت بھی ہوتی ہے، تو اذان میں دین اسلام کے ظہور اور حق کے غالب ہونے کی طرف اشارہ ہوتا ہے، اور مؤذن اذان دیتے وقت عموماً غافل نہیں ہوتا۔ اذان ایک ایسی عبادت ہے جس میں ریاکاری نہیں، اور ان امور کی وجہ سے شیطان غصے سے آگ بگولا ہو کر بھاگتا ہے، اور نماز میں نفس حاضر رہتا ہے۔ شیاطین کے لیے وسوسوں کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس لیے شیاطین نمازی کے قریب آ کر اس کو وسوسوں میں مبتلا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، یہاں تک کہ اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ جب اذان مکمل ہو جاتی ہے تو وہ واپس آتا ہے، یہاں تک کہ پھر جب اقامت کہی جائے تو پھر پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے، اور جب مکمل ہو جائے تو پھر سامنے آتا ہے اور دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ بات یاد کرو، وہ باتیں جو اسے یاد نہیں ہوتی، حتیٰ کہ آدمی بھول جاتا ہے کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی۔ چونکہ جو نور ان مخلوق کو بھی دیکھتے ہیں جنہیں ہم نہیں دیکھ پاتے، یوں ہی کتے اذان کے وقت شیطان کو بھاگتے ہوئے دیکھتے ہیں اور عجیب و غریب آوازیں نکالتے ہیں جیسے کہ رو رہے ہوں۔ یہ بھی یاد رہے کہ کتوں کا رونا یا بھونکنا یہ کوئی تشویش کی بات نہیں، لہٰذا اس سے پریشان ہونا اور یہ سمجھنا کہ کچھ برا ہونے والا ہے، یہ توہم پرستی ہے جو شرعاً گناہ کی بات ہے۔ اللہ ہم کو اذان سننے اور 5 وقت نماز پڑھنے کی طاقت عطا فرمائے اور قرآن کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق دے، آمین۔ ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف پڑھنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔